والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ ہم درس کے ضمن میں آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا جو مطالعہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اس میں 2 آیات میں انبیاء اور رسل کے قتل کا ذکر ہے، اور یہ مسئلہ در حقیقت قرآن حکیم کے اساسی فلسفے اور اس کی حکمت سے متعلق ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور دوسری ایک یہ رائے کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ چونکہ بعض اور دوسرے حضرات کی طرح میری بھی مستقل رائے ہے، پختہ رائے ہے، لیکن یہ کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے بھی ہیں کہ جہاں قتل کا لفظ رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت ہمارے گزشتہ درس میں تھی، اور ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ میں ہے۔ لہذا جب بھی کبھی اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ایک مکمل تقریر میں کر دی جائے، تاکہ جن حضرات کو بھی اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے وہ پھر اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں ان کو بیک وقت سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کر سکیں۔ پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے درس میں آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں رسولوں کے تذکرے کے ساتھ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلانے ہی پر صرف اکتفا کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تو تم قتل بھی کرتے رہے۔ تو یہاں گویا کہ قتل رسل کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی رکوع میں آگے چل کے آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ قتل کا لفظ جو ہے انبیاء کے بارے میں آیا ہے، اور غالباً یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں ایک ہی رکوع میں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں قتل رسل کا تذکرہ بھی ہے اور قتل انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اب میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے وہی بات جو میں نے بارہا کہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 87 میں جو بات آئی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں بھی ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہاں پہ بھی لفظ رسول ہے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70، تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ قتل کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے۔ تو پہلی آیت نمبر 87 سورہ بقرہ کی، اور دوسری آیت نمبر 70 سورہ مائدہ کی۔ اب آئیے اس اصل مسئلے کی طرف۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، نبی کے بارے میں اگرچہ اکثر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے۔ نبع اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اہم خبر۔ نبع سے نبی اہم خبر دینے والا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاعات ملتی ہیں، غیب کا علم عطا ہوتا ہے، غیبی امور جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اسی لیے نبی ہوتا ہے کہ ان امور پر انہیں مطلع کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان امور کی اطلاع دیتے ہیں تمام لوگوں کو، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی فطرت کی گواہی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبوّن سے مشتق ہے۔ نبوّن جو ہے وہ ہے کسی بلند مقام، تو نبوّن گویا کہ اگر اس سے نبی کو مشتق مانا جائے تو بلند مرتبہ شخصیت۔ اس اعتبار سے جہاں تک لغوی مفہوم کا تعلق ہے نبی کا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آراء سامنے رہے تو بات کفایت کرے گی۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے، یہ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، یہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنا، کسی کی طرف کوئی خط بھیجنا، کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا۔ ارسل یرسل ارسالا، اس سے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ رسول بھیجا ہوا، اور مرسل اصل میں باب افعال سے جو اس کا مفعول بنے گا وہ مرسل۔ تو لفظ مرسل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دین کی بڑی اہم اصطلاح جو ہے وہ رسول ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے تمام اہل علم کے مابین، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایات کی بنیاد پر جو عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد تو 1,00,000 سے بھی زائد ہے، 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اور اس میں ایک مطابقت ہے اصل میں کہ اصحاب بدر جو ہے وہ 313 تھے، صحابہ کے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، اور جو حضرات کے حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے جن سے حضور نے خطاب فرمایا، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ شاید کوئی مطابقت ان کے مابین ہو، اس لیے کہ ان اعداد کی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مطابقت ہے۔ جیسے 12 نقیب تھے بنی اسرائیل کے، ایسے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج میں بھی 12 نقیب مقرر کیے، اور وہی لفظ استعمال کیا نقباء، کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نقیب تھے۔ حالانکہ وہاں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں حضور نے ایک کو نقیب مقرر کیا۔ یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج، تو یہ بھی ہو سکتا تھا صرف 2 نقیب ہوتے، لیکن کوئی اعداد کی بھی کوئی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حضور نے خزرج سے 9 اور اوس سے 3 نقباء مقرر کیے، کل تعداد وہی 12، 12 نقیبہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں تعداد آئی ہے، وہی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں جو نقباء مقرر کیے وہ ان کی ہے۔ اس حوالے سے صرف میں نے یاد دلایا ہے کہ یہی تعداد ہے جو بعض روایات میں انبیاء اور رسول کی آتی ہے، اور ان کی ایک مطابقت ہے صحابہ کی تعداد سے، وہ صحابہ کے جو غزوہ بدر میں تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی سے جو اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی کہ جس کی سزا جو ہے واقعتاً قتل کرنا بھی ہو سکتا تھا، کہ ایک بہت بڑی غداری کا معاملہ اس کو شمار کیا جا سکتا تھا، کہ مخبری کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو افشا کیا تھا۔ لیکن یہ کہ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو یہ رتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی، اور جو حجۃ الوداع میں حضور کے خطبے میں براہ راست مخاطب تھے اور آپ سے سن رہے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ان 2 تعدادوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد وہی ہو کہ جو انبیاء اور رسل کی تعداد ہے۔ بہرحال اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیز تو متفق علیہ ہے اہل علم کے مابین کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے،
ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ مومن اور مسلم کے مابین بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کیا فرق ہے، اور وہاں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ دوسری بات جو اہل علم تسلیم کرتے ہیں، ان دونوں یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول اور مسلم اور مومن، ان دونوں کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، یعنی جب تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے، یہ الفاظ کسی مقام پر نبی کا لفظ بھی آیا ہو، رسول کا لفظ بھی آیا ہو، تو وہاں تو ان کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کے طور پر، یعنی کہاں کسی جگہ پر صرف رسول کا لفظ آیا ہے تو وہ نبی کے معنی میں آ سکتا ہے، کسی جگہ صرف نبی کا لفظ آیا ہے وہ رسول کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف مومن کا لفظ آیا ہے وہ مسلم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف اسلام یا مسلم کا تذکرہ ہے تو وہ مومن اور ایمان کے معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی ایک ہو سکتے ہیں، مترادف ہو سکتے ہیں۔ اذا تفرقا اجتمعا، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو، جدا ہو، تو ان کا مفہوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے اور یہ مترادف بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَا، جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جسے انگریزی میں کہا جاتا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر ایک ہی جگہ پر یہ دو لفظ آ رہے ہوں تو وہاں یقیناً ان کے مفہوم کے اندر کوئی فرق ہوگا، جس کے لیے بہت مشہور آیت جو ہے ایمان اور اسلام کے فرق کے ضمن میں، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں یقیناً کوئی بہت بڑا فرق ہے کہ ایک شے کی نفی کی جا رہی ہے اور نفی بھی بڑی تاکید کے ساتھ، اور دوسری کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی مسلم اور مومن کے طرح کا ایک ایسا جوڑا ہے اصطلاحات قرآنی کا کہ جن میں ایک بات پر تو یہ اتفاق ہے کہ جب یہ ایک جگہ آئیں گے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا معنی اور مفہوم میں، اور جب علیحدہ علیحدہ کہیں آئیں گے، دور آئیں گے، یکجا کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے۔ اور دوسرا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، اسی طریقے سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً جو ہے نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ اس سے آگے مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ یعنی ایک تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول کون ہوتا ہے۔ نبی تو سب ہے، جب اس پہ اتفاق ہو گیا کہ جو بھی رسول ہے وہ نبی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ رسول ہونے کی حیثیت سے اس کی امتیازی شان کون سی، اس میں جو بات بعض حضرات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہے وہ رسول ہے اور جو بغیر کسی کتاب کے ہے وہ نبی ہے۔ ایک رائے یہ کہی گئی ہے کہ جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے، جو کسی سابق شریعت ہی کی تجدید اور اسی کی تعمیل اور اسی کی تذکیر، اسی کی توثیق کرتے ہوئے آئے وہ صرف نبی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے قطعاً جو ہے اس پورے معاملے کی توجیہ نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول ہیں، تعین کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہ کہ سورہ صف کی وہ آیت مبارکہ بھی یاد کیجئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ رسول ہے لیکن کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ شریعت موسوی جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، در حقیقت اسی کو انہوں نے اسی کی تجدید کی ہے، اور وہ الفاظ آج بھی موجود ہے متی کی انجیل میں کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ جو شریعت موسوی ہے، قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا، اس کا ایک شوشہ بھی میں بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن کتاب تو لائے ہیں، شریعت نہیں لائے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت داؤد کی مثال ہے، انہیں کتاب تو دی گئی ہے، زبور ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہے، صرف نبی ہے۔ اس حوالے سے یہ فرق یا یہ امتیاز جو ہے یہ اس معاملے کی پوری توجیہ نہیں کرتا۔ اب میں اس ضمن میں اپنی ایک رائے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں دو باتیں ضمن میں رکھیے۔
چونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جنہیں کسی سادہ مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو سروسز ہیں، گورنمنٹ سروسز، ان کے کچھ کارڈرز معین ہیں۔ ایک سی ایس پی کلاس ہے، ایک پی سی ایس کلاس ہے، یہ کلاس ہے، یہ کارڈرز ہیں، یہ مراتب ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی سی ایس پی آفیسر کا اپوائنٹمنٹ، اسے فرض کیجئے کہ ڈی سی ساہیوال اپوائنٹ کیا گیا۔ اب یہ بات اس کی بالکل دوسری ہو گئی، اس کا جو مرتبہ ہے وہ وہی رہے گا، کارڈر وہی رہے گا، وہ سی ایس ایس یا سی ایس پی آفیسر جو ہے اس کا مرتبہ تو وہی رہے گا، چاہے پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے، کہیں وہ کسی گورنمنٹ پروونشل یا سینٹرل گورنمنٹ میں کہیں اس کو ڈپٹی سیکریٹری لگا دیا جائے، سیکریٹری لگا ہوا ہو، کوئی اور اس کو منصب دے دیا جائے۔ تو ایک ہے منصب، جہاں نصب کیا گیا کسی کو، جہاں کسی کو اپوائنٹ کیا گیا، جہاں کوئی تعین کے ساتھ کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی۔ ایک ہے مرتبہ۔ تو مراتب اور مناصب، ان دونوں میں فرق ہے۔ مرتبہ و مقام جو ہے وہ نبوت ہے، لیکن جب نبی کسی معین قوم یا کسی معین شہر یا کسی معین علاقے یا کسی معین ملک کی طرف بھیجا جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں اس لفظ کی مناسبت قائم ہو گئی، ارسل یرسل ارسالا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، وہ پہلی جو گفتگو ہوئی ہے کوہ طور پر، جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر کر رہے تھے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب فرما لیا۔ وہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ کے علم میں ہے۔ جب پہنچے ہیں وہاں، پھر مخاطبہ الہی سے مشرف ہوئے ہیں، تو آخر میں جو بات کی گئی، فَاذْهَبْ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ در حقیقت جانے کا حکم جو ہے یہ ارسل یرسل ارسالا کے ساتھ قابل مطابقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے رسولوں کے تذکرے میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، الہ کے ساتھ آئے گا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو مختلف یہ کہ الہ کے ساتھ کسی نہ کسی کی طرف تعین کے ساتھ بھیجا جائے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، تعین کے ساتھ۔ یہ تعین ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو گویا کہ نبوت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اور یہ وہبی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کسبی نہیں رہا۔ اب تو ویسے ہی یہ سلسلہ بند ہوا، ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہو چکا یہ واقعہ۔ اب وہ کھڑکی بند ہو گئی وحی کی، وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت تک بھی اس میں کسب کو دخل نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چوائس تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی طور پر یہ مرتبہ عطا ہو جاتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے